فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر وی ہنمنت راؤ نے سائبر کرائم پولیس میں شکایت کی ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت کے ضمن میں غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے مزید تفصیلات بھی بتائی اور کہا کہ سائبر کرائم پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے وی ہنمنت راؤ کا مزید کیا کہنا ہے۔ సెల్ ఫోన్లు రావడం, దాంతోపాటు సోషల్ మీడియా రావడం, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయగలుగుతారు। అది భయం లేదు, భక్తి లేదు। పల్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనే ఒక సోషల్ మీడియా నా మీద ఈ విధమైనటువంటి ప్రచారం, హనుమంతరావు గారు టీఆర్ఎస్లో చేరిపోతున్నారు అని కండువ వేసుకున్నట్టు, నేను కేసీఆర్ పక్కకు నిలబడ్డట్టు, ఆ పక్కకు జగ్గారెడ్డిని, నేను జగ్గారెడ్డిని కలిసి ఆయనను సంజాయించేందుకు పార్టీ విడిచిపెట్టిపోవద్దు, పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరుగుతుంది, అసలు మనం కాంగ్రెస్, మనమే జారిపోతే ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఏమవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆయనను మొత్తం మీద ఒప్పించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత చూస్తే ఏదైతే వాట్సాప్లో నా ఫోటో రావడం నాకు చాలా బాధ ఉన్నది। నేను ఈ వాట్సాప్లో వచ్చిన తర్వాత ఎవరెవరైతే చూశారో ఇప్పటి వరకు 15 నుంచి 20 మంది నాతో మాట్లాడారు। హనుమంతనా, تلنگانہ ریکگنائزڈ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن TRSMA نے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کو ایک تحریری نمائندہ پیش کیا تاکہ TRSMA کے نمائندوں کو فیس ریگولیشن کمیٹی کے مشاورتی میٹنگ میں شامل کیا جائے جو منعقد ہونے والی ہے۔ TRSMA کے صدر وائی شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ TRSMA ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً 8000 تسلیم شدہ بجٹ پرائیویٹ اسکولوں کی نمائندگی کرتا ہے جو پوری ریاست میں پھیلے ہوئے BPS کے 50% سے زیادہ طلبہ کو سستی فیس پر معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے اور اسکولی تعلیم کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہونے کے ناطے ہمارے ان پٹ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسکولوں میں فیس کے ضابطے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کرتے وقت نظر انداز نہ کیا جائے، محکمہ تعلیم کے نمائندوں کو کمیٹی میں شامل کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وزیر تعلیم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ فیس ریگولیشن رہنما خطوط تیار کرنے کے عمل میں TRSMA کے مندوبین سے مشاورت کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقی کے خواہاں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انہیں عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بات وزیر تلاسانی سنواس یادو نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں پہلے حکمرانوں نے BC کے ساتھ صرف ووٹ بینک کے طور پر سلوک کیا گزرا۔ سنواس یادو، گنگولا کملاکر، سنواس گوڑ نے اپل بھاگیت میں میرو بھون اور میڈارا بھون کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں MLA سبھاش ریڈی، ریاستی BC کمیشن کے چیئرمین وی کرشنا موہن راؤ کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یادو نے BC پر زور دیا کہ وہ متحد رہیں اور ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشش کریں۔ انہوں نے سابقہ حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی BC طبقے کی ترقی میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد BC طبقے سماجی اور اقتصادی طور پر ترقی کر رہے۔ BC طبقے میں مختلف ذاتوں کے لیے عزت نفس کے بھون بنانے کے لیے زمینیں اور فنڈز الاٹ کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ KCR کو جاتا ہے۔
تلنگانہ میں نئے چیف الیکٹورل آفیسر کے تقرر کے لیے توقع ہے کہ مزید وقت لگ سکتا ہے۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے بعد تلنگانہ کو نئے چیف الیکٹورل آفیسر کی خدمات حاصل ہوں گی۔ ششانک گوئل، جن کا حال ہی میں تبادلہ کیا گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کرتے ہوئے لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت ہند میں ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔ مارچ کے دوسرے ہفتے تک ریاستی الیکشن کمیشن اپنے سربراہ سے محروم رہے گا۔ حکومت نے ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر جے بدھا پرکاش کو چیف الیکٹورل آفیسر کے عہدے کی ذمہ داری دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو 3 نام روانہ کیے ہیں تاکہ ان میں سے کسی ایک کو چیف الیکٹورل آفیسر مقرر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن چونکہ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں مصروف ہے، لہٰذا مارچ کے دوسرے ہفتے میں یہ معاملہ زیر غور آئے گا۔ کریم نگر میں مسلم سیوا میچوللی ایڈڈ کوآپریٹو سوسائٹی کے دفتر سے 34 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی ہے۔ کریم نگر پولیس کے مطابق ایک شخص جو چہرے پر نقاب اوڑھ کر تھا، سوسائٹی کے دفتر میں داخل ہوا اور گودریج کیش چیسٹ میں رکھی 34 لاکھ روپے کی رقم سرقہ کر لی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کرتے ہوئے مذکورہ سارق کا پتہ بتانے کی خواہش کی ہے۔ اگر کوئی سارق کو جانتے ہیں تو وہ سرکل انسپکٹر کریم نگر 1 ٹاؤن کے فون نمبر پر 9440795121 پر یا ACP کے نمبر 9511199407 پر اطلاع دیں۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے قومی صدر اور اسٹار پرچارک عمران پرتاپ گڑھی کانگریس امیدوار اجے سریواستو کی حمایت میں ایک جلسے عام سے خطاب کرنے لکھنؤ پہنچے۔ کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے لکھنؤ کے کھدرا علاقے میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لکھنؤ میرے گھر جیسا ہے، لکھنؤ کے لوگ مجھ سے محبت پیار کرتے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں CAA NRC تحریک کے دوران لکھنؤ آیا تھا اور ہماری ماں بہنیں روتی تھی۔ سخت سردی میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے اپنے حقوق کے لیے بے بس ہو کر بیٹھی تھی اور یہ BJP کی آمرانہ حکومت لاٹھی چارج، ٹرائل اور پیسے کی وصولی کے نوٹس جیسے ہتھیار استعمال کر رہی تھی، لیکن اس کا غرور ٹوٹ گیا اور سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو حکم دیا کہ وہ سبھی کے پیسے واپس کرنے کے ساتھ ساتھ تمام نوٹس بھی واپس لیے جائیں۔ عمران پرتاپ گڑھی نے اپنے خطاب میں BJP کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP حکومت اس ملک سے جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور بابا صاحب کے آئین کو ہٹا کر RSS کے قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کانگریس لیڈر نے مزید کہا ہے کہ آج ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ کانگریس نے 70 سالوں میں ملک میں کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ریلوے اسٹیشن جس پر نریندر مودی جھوٹی چائے بیچتے تھے، کانگریس نے ہی بنایا تھا۔ ریاست بہار کے سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادو کو چارہ گھوٹالے میں ڈور انڈر ٹریجری کیس میں قصوروار قرار دیے جانے کے بعد پیر کو سزا سنائی گئی ہے۔ RJD لیڈر لالو پرساد یادو کو رانچی کی CBI عدالت نے چارہ گھوٹالے کے 5ویں معاملے میں 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان پر 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے 15 فروری کو لالو پرساد یادو سمیت 75 ملزمان کو مجرم قرار دیا تھا۔ لالو یادو فی الحال رمس میں ہیں۔ سزا کے اعلان کے وقت انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتی کارروائی میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے لالو پرساد یادو کا ہیلتھ چیک اپ کیا گیا تھا۔ سزا کا اعلان کرنے سے پہلے لالو یادو کے وکیل نے عدالت سے عمر اور بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے کم سزا دینے کی اپیل کی تھی۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب سے متعلق عرضیوں کی سماعت۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ریاست میں جاری حجاب کے سلسلے میں پیر یعنی سماعت کے 7ویں دن ناری پٹیشن کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی ہے۔ سماعت پر نظر رکھنے کے لیے کیس کی اہم جھلکیاں ذیل میں درج کی جائیں گی۔ کیس کا پس منظر پٹیشن نے میڈیا کی توجہ بنیادی طور پر ریاست کرناٹک میں حجاب کی وجہ سے حاصل کی۔ حجاب میں ملبوس خواتین کو کالج کے کیمپس میں داخلے سے روکنے کے لیے ایک سرکاری کالج کے طور پر جو بات شروع ہوئی وہ اب ایک مکمل بحث میں بدل گئی ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ خواتین کالج کے نافذ کردہ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ طلبہ نے انتظامیہ کے اس اقدام کو امتیازی قرار دیا اور واضح طور پر کہا کہ حجاب ان کے ایمان کا حصہ ہے اور انہیں اسے ترک کرنے کی کوئی وجہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت مزید
گہرا ہو گیا جب زعفرانی لباس میں ملبوس ہندوتوا کے طلبہ نے حجاب پہننے کے خلاف احتجاج کیا اور اسے تعلیمی مقامات پر مذہبی علامتوں کا مسئلہ قرار دیا۔ مسلم طالبات جن میں زیادہ تر خواتین نے رائے دی کہ انہوں نے یونیفارم پہن رکھی تھی اور اس طرح وہ کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہی تھی، اور یہ بھی کہا کہ حجاب ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ان کے عقیدے کا ایک لازمی عمل ہے۔ ہائی کورٹ نے مدعیان کو عبوری ریلیف سے انکار کر دیا۔ کچھ دن پہلے بینچ نے کہا تھا کہ عبوری ریلیف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیصلہ سنانے میں کچھ دن باقی ہے۔ مزید بینچ نے استدلال کیا کہ جب تک یہ معاملہ زیر التوا ہے، طلبہ اور اسٹیک ہولڈرز کوئی مذہبی لباس یا سر پر اسکارف پہننے پر اصرار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے ڈار کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ عوامی بحث نہیں ہے جہاں کوئی بھی بول سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔